استفعال، استفعال، اس میں فا عین لام مادے کے حروف اگر پھینکے جائیں ان حروف کی جگہ پر تو سب سے پہلا لفظ جو ذہن میں آتا ہے اس وزن پر اردو زبان میں استعمال ہونے والا وہ ہے استغفار. ٹھیک ہے، استغفار. غین فا را آپ کو بالکل یہاں پر ملے گا، غین فا اور را. استغفار. استقبال، استکبار. استدراج، استخلاف. یعنی یہ بڑی گاڑی قسم کی آپ دیکھیں گے کہ اردو اب شروع ہو جاتی ہے. آخری باب ہے اس میں، اور اپنے ذہن پہ زور دیں. یہ آپ کے جو لکھے ہوئے ہیں، استحصال، استحکام، ماشاءاللہ، استعمال. یعنی وہ جو الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں ان تمام الفاظ میں سے اکثر آپ کہہ لیں کہ الفاظ کے معنی آپ کے علم میں ہیں. تو ہمارا باب استفعال ہے. اس باب کا ماضی اور مضارع کس وزن پہ آتا ہے، نیکسٹ اسٹیپ اس کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں زائد حروف کی تعداد کا پتہ چلے گا ماضی کے پہلے صیغے میں. اس باب کا ماضی جو ہے وہ استفعلا، 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 استفعلوا، استفعلت، استفعلتا، استفعلنا، استفعلتا، استفعلتما، استفعلتم، استفعلتی، استفعلتما، استفعلتن، استفعلت، استفعلنا. مضارع استعمال ہوتا ہے اس کا یستفعلو، یستفعلو، تستفعلو، تستفعلو، استفعلو، نستفعلو. یستفعلانی، تستفعلانی، تستفعلانی، تستفعلانی. یستفعلون، یستفعلنا، تستفعلون، تستفعلنا، تستفعلینا. باب استفعال ماضی مضارع اور مصدر اسی وزن پہ استفعالن. اب فا عین لام میں خالی کرتا ہوں ڈائی نکالنے کے لیے. تو ماضی کے صیغے میں آپ کو زائد حروف جو ہیں وہ نظر آ گئے. کتنے ہیں؟ 3. تو یہ ان 8 باب میں ہمارا پہلا باب آیا ہے، آخری باب ہے، اور حروف کی تعداد بھی، زائد حروف کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ بڑی آسانی سے آپ باب پہچان لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو حمزہ، سین اور تا تینوں ساتھ ہی ملیں گے. وہ مادے کے جو حروف ہیں وہ بالکل اینڈ پر ہیں. تو 3 حروف حمزہ، سین اور تا، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حمزہ اس باب کا بھی حمزۃ الوصل ہے. ماقبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور مضارع میں بھی فا عین لام خالی کر کے ہم ڈائی تیار کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں مختلف مادے پھینکیں. نیکسٹ اسٹیپ، اس باب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس باب کی جو خصوصیت ہے، زیادہ تر اس باب میں طلب کرنے کا، چاہنے کا مفہوم موجود ہوتا ہے. ٹھیک، مثلا غین فارا آپ کو پتہ ہے مادہ غفر یغفر ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے. اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں بخش دینا، غفر یغفر. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے. غفر یغفر بخش دینا. اب یہی مادہ جب آپ کا باب استفعال میں آئے گا استغفرا، اور مضارع یستغفرو، استغفارن. استغفار کیا ہوتا ہے؟ آپ بخشش مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. تو اس میں جس فعل کا ذکر ہو اس کو طلب کرنے کا مفہوم آپ کو زیادہ تر ملے گا. استغفرا یستغفرو استغفارن. گردان کر لیں ایک مادے سے، استغفرا، استغفرا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، استغفرتما، استغفرتن، استغفرتو، استغفرنا.
यस्तगफिरु तस्तगफिरु तस्तगफिरु अस्तगफिरु नस्तगफिरु, यस्तगफिरानी तस्तगफिरानी तस्तगफिरानी तस्तगफिरानी, यस्तगफिरूना यस्तगफिरना तस्तगफिरूना तस्तगफिरना तस्तगफिरीना। तो बाब इस्तिफ़ाल में इस्तगफरा यस्तगफिरु, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, इसकी क्या अरबी होगी? अस्तगफिरु, यानी करता हूँ। मुज़ारे आपको पता चलेगा वाहिद मुतकल्लिम का सीखा, तो अस्तगफिरु। अब जो वाहिद मुतकल्लिम के सीखे में ये हमज़ा है, ये हमज़ातुल वस्ल नहीं है, ज़हन में रखिएगा। इसमें माजी में जो आपको हमज़ा मिलेगा वो हमज़ातुल वस्ल है, कि आप इसको और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ हो पीछे, तो व अस्तगफिरु ही होगा, ये साथ नहीं मिलेगा। अस्तगफिरु मैं बख्शिश मांगता हूँ, बख्शिश तलब करता हूँ। अब बख्शिश किससे मांगी जाएगी? गुनाहों को बख्शने वाला है कौन? अल्लाह ताला। तो मैं अल्लाह से, उर्दू प्रेपोजिशन से, अरबी विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ, तो अस्तगफिरुल्लाह, हाँ ये मफूल हो गया। ठीक है, ये आप अक्सर इस्तिग़फ़ार करते हैं, और सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी नबी के ने बयान फरमाया, बड़ा खूबसूरत है वो। मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला कभी उसको भी करेंगे। तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। मादा है मेरे पास काफ बारा, इस्तकबरा यस्तकबिरु, इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तिकबारन, बड़ाई चाहना, बड़ा बनना चाहना, होना बड़ा, बड़ा बनना चाहे कोई, तो उसे कहते हैं इस्तिकबार, यानी तकब्बुर करना के फिर मानी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस्तकबरा, इस्तकबरा, इस्तकबरु, इस्तकबरत, इस्तकबरता, इस्तकबरना, इस्तकबरता, इस्तकबरतुमा, इस्तकबरतुम, इस्तकबरती, इस्तकबरतुमा, इस्तकबरतुन्ना, इस्तकबरतु, इस्तकबरना। यस्तकबिरु तस्तकबिरु तस्तकबिरु अस्तकबिरु नस्तकबिरु, यस्तकबिरानी तस्तकबिरानी तस्तकबिरानी तस्तकबिरानी, यस्तकबिरूना यस्तकबिरना तस्तकबिरूना तस्तकबिरना तस्तकबिरीना। उसने बड़ा बनना चाहा, इस्तकबरा। वयस्कुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदमा, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, अबा, उसने इनकार किया, वा, और तकब्बुर किया, बड़ा बनना चाहा। अब माजी का सीगा है तो पीछे मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़ातुल वस्ल लिखने में रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए आप देते हैं वस्तकबरा, और उसने बड़ा बनना चाहा। ठीक, तो ये ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि हमज़ातुल वस्ल जो है उसके मानी क्या है और हमज़ातुल असल वो क्या है, इन दोनों का फ़र्क ज़हन में रखिएगा। अल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, यस्तकबिरूना तकब्बुर करना, ठीक है, वो लोग जो मेरी इबादत से इस्तिकबार करते हैं, तकब्बुर करते हैं, और यहाँ पर इबादत से मुराद जो है दुआ मुफस्सिरीन ने लिया, तो उनके बारे में भी वईद है इस आयत में। मादा है मेरे पास तौ ऐन मीम, तौ ऐन मीम, इस्ततआमा यस्ततइमु। तौ ऐन मीम सुलासी मुजर्रद में जब इस्तेमाल होता है तो इसके माना होते हैं खाना, तो आम इससे लफ्ज़ निकला है खाना। बाब फ़ाल में आता है मादा अतअमा युतइमु इतआमन, तो खिलाना। बाब इस्तिफ़ाल में जब ये मादा आएगा तो क्या मफ़हूम होगा? खाना मांगना, ठीक है, खाना तलब करना, खाना चाहना। गर्दान आप इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे अब, क्योंकि आज हमने इंशाअल्लाह ताला दुआ कुनूत भी मुकम्मल करनी है। तो उन दोनों ने खाना तलब किया, इसकी अरबी क्या होगी? उन दोनों ने, सीगा पहले पहचाने कौन सा है? उन दोनों ने खाना तलब किया, फेल पहले पहचान लिया आपने, माजी है, और मुसन्ना का, गायब का, मुज़क्कर का सीगा है। जब जेंडर मेंशन नहीं है तो मुज़क्कर आप ट्रीट करेंगे, क्योंकि उन दोनों ने खाना तलब किया से मुराद मुअन्नस भी हो सकती हैं, लेकिन जब जेंडर मेंशन ना हो तो आपने मुज़क्कर समझना है। इस ततआमा, इस ततआमा। अब ज़ाहिर बात है किसी से खाना तलब किया जाएगा,
ٹھیک ہے. استطعم اہلہا. ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے تو کسی مؤنث اسم کی طرف جاری ہوگی. اہل کہتے ہیں رہنے والوں کو, ٹھیک. تو اس کے رہنے والوں سے. اب ہا کی ضمیر بستی کی طرف اگر جائے تو سورۃ الکہف میں الفاظ ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ان کے گئے تھے خضر علیہ السلام کے ساتھ, تو وہ دیوار جو انہوں نے سیدھی کر دی تھی تو اس میں بھوک بھی لگی ہوئی تھی, تو انہوں نے پھر اس وقت ان بستی والوں سے جو ہے کھانا طلب کیا تھا, استطعما اہلہا, لیکن انہوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا. اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے تیسرا سوال پوچھ لیا تھا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر اجرت طلب کرتے تھے. اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک, اب جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں. اب میں تمہیں بتاتا ہوں وہ 3 سوال جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے, جو تم نے سوال کیے تھے اور صبر نہیں کر سکے تھے. عین جیم لام. اب میں سیدھا لکھوں گا ڈائریکٹ, بار بار یہ وقت جو ہے اس میں بھی بچے گا. عین جیم لام. استعجلا, کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ فا عین لام جو ہیں وہ اینڈ پہ ہی آ رہے ہیں. استعجلا, استعجلا یستعجلو. اجرت لفظ نکلا ہے جلدی کرنا. اب باب استفعال میں آئے گا تو جلدی طلب کرنا, ٹھیک ہے, جلدی مچانا جسے ہم کہتے ہیں. کردان استعجلا یستعجلو سے ہو جائے گی جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائے. جمع مذکر غائب مضارع, فعل مضارع میں آئے یستعجلو, اور جمع مذکر غائب یستعجلون. جلدی مانگنا, وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے. یستعجلونک. اب ظاہر بات ہے کسی چیز کو جلدی مانگا جائے گا, جو چیز جس کے لیے جلدی مچائی جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں. یستعجلونک بالعذاب. صحیح افعال پریکٹس کر لیے, غیر صحیح افعال کی طرف آ جاتے ہیں. پہلا مادہ ہے میرے پاس ہا زا حمزہ, یعنی محموز اور محموز اللام کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہا زا حمزہ. استہزاء یستہزئ. استہزاء یستہزئ. استہزاء, استہزاء کرنا, مذاق کرنا, ٹھٹھا اڑانا کرنا, مذاق اڑانا وغیرہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر حمزہ کی کرسی میں نے نہیں لکھی, اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا ہوگی, وہ یا کرسی ہوگی, پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر ہے. استہزاء یستہزئ اور یہاں پر الف آ جائے گا, ٹھیک ہے. استہزاء یستہزئ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, پریپوزیشن لازمی اس کے ساتھ با کی استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تم سب مذاق کرتے ہو, کیا عربی ہوگی؟ آسان آسان سیکھے میں پریکٹس کراتا ہوں آپ سے. تم سب مذاق کرتے ہو. تستہزئون, ٹھیک ہے, تستہزئون. یہی میں چاہوں گا آپ سے کہ اس باب کا مجہول جو ہے وہ بھی ساتھ پریکٹس کر لیں, اینڈ پہ شاید وقت نہ ملے ہمیں. تو ماضی مجہول اور مضارع مجہول اسی مادے کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا. ہاں جی, سٹیپس فالو کریں. تو میرے پاس جو لفظ ہے وہ ہے استہزاء. ماضی مجہول بناتے ہیں. سٹیپس کیا ہیں؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زیر دینی ہے, اور باقی جو حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش دے دینی ہے. استہزئ, یہاں پھر اب حمزہ کی کرسی جو ہے یا آ جائے گی, پیچھے زیر آ گیا. استہزاء, اس نے مذاق کیا, اس نے مذاق اڑایا. استہزئ, اس کا مذاق اڑایا گیا. رسولوں کا مذاق اڑایا گیا.
اب دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی وہ افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جب وہ مجہول استعمال ہوں گے تو ان کا جو نائب الفاعل ہے وہ بھی اسی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. استہزئ برسل، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچتی ہوگی اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تسلی دی، حوصلہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. حمزۃ الوصلی ہے، اس سے پہلے لقد لگا دیں تو لقد دال ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زیر دیں گے اور حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ جائے گا وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مجہول صیغہ آ گیا. پریپوزیشن دیکھ لیں وہ موجود ہے. اگر نائب الفاعل آپ ظاہر کریں گے تو وہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. مضارع کو بھی ساتھ ہی کر لیں اسی مادے کو لیتے ہوئے. صیغہ ہے میرے پاس یستہزئ. ہاں جی، مضارع کے سٹیپس کیا ہیں؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو زبر دے دینی ہے اور علامت مضارع کو پیش میں چینج کر دینا ہے، باقی کو ویسے ہی رہ دینا. یستہزئ، یستہزئ یہ مضارع مجہول ہو گیا. اذا سمعتم ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، جب تم سنو. اذا سمعتم آیات اللہ، اللہ کی آیات کو. یکفر بہا، کفر یکفر انکار کرنا، یہ بھی با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یکفر بہا مجہول استعمال ہوا ہے، ان کا انکار کیا جا رہا ہے. اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے کچھ لوگ ہی مذاق اڑا رہے ہوں گے تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو. حتی یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں کسی فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی بات پہ. اگر تم پھر بھی بیٹھے رہے تو انکم اذم مثلہم، تم انہی کی مانند ہو. یعنی کہ تم روک نہیں سکتے انہیں تو یہ تو کر سکتے ہو کہ ان پہ سے اٹھ جاؤ. وہاں پر یہ الفاظ آ رہے ہیں یستہزأ، مجہول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی دونوں ایگزامپل ایک مادے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ہاں جی، محموز ہو گیا. مضاف کی طرف آ جائیں. میرے پاس مادہ ہے قاف رارا، استقرارا یستقرر. دو را آ گئے، مرج چانسز ہیں. کہاں سے دیکھنا ہے آپ نے؟ دوسرے را کو حرکت والا ہے تو مرج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پچھلے والے کو ہم نے ساکن کرنا ہے، اب اس کے لیے چانسز ہے اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دی جائے. تو پیچھے ٹرانسفر کر کے کیا بن جائے گا ہمارے پاس لفظ؟ یہ پہلے کاف پر زبر چلی گئی، را ساکن ہو گیا، تو یہ آپ کا بن گیا استقرہ. استقرہ، اور بالکل یہ بھی اسی طرح حرکت پیچھے اپنی ٹرانسفر کر کے کاف کو استقرہ یستقر، استقرارن، قرار چاہنا، قرار پکڑنا. ٹھیک ہے، ٹکا رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا تو ظاہر بات ہے کلام کر کے ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی جس کا انہوں نے اظہار کر دیا کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا الفاظ تھے؟ لن ترانی، مجھے تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لیکن ظاہر بات ہے انہیں بات سمجھانی بھی تھی تو فرمایا کہ ہاں اس پہاڑ کی طرف ذرا نظر ڈالو، ہم اس پر اپنی ایک تجلی جو ہے وہ اس کا اظہار کریں گے، اس کو ظاہر کریں گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، استقرہ اگر وہ ٹک گیا، اگر ان استقرہ مکانہ، اگر وہ ٹک گیا اپنی جگہ پر،
تو فسوف ترانی، تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی کی، جعلہ دکن، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو یہ وہ ہے ایک تعلق اللہ کی تجلی جو ہے. اب یہی خصوصیت پہاڑ کو ریزہ کر دینے والی، یہ کس کی خصوصیت ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی بھی ہے. اس لیے فرمایا نا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو یہ ریزہ ریزہ کر دینے والی خصوصیت اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی ہے. اس لیے یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے. مضاف بھی ہو گیا. اب آتے ہیں ہم مادے کی طرف. کون سا آتا ہے جس کے بعد تازہ کریں ذہن میں؟ غیر سی افعال میں مثال. الحمدللہ یہ چیزیں جن سے آپ پہلی مرتبہ عربی پڑھ رہے ہیں، جنہیں ان کے نام بھی نہیں پتہ تھے، مثال، اجوف، ناقص، اور الحمدللہ آج پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں کہ جی یہ مثال مادہ ہے اور یہ اجوف ہے، یہ ناقص ہے. واو کاف دال. استوقدا، یستوقدو. استوقدا آگ جلانا، آگ روشن کرنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو سورۃ البقرہ میں آپ کو ابتدائی میں یہ الفاظ مل جائیں گے کہ جہاں پر ذکر ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ٹھیک ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے آگ جلائی. ٹھیک، وہاں پر ہی آپ کو استوقدا کا لفظ جو ہے وہاں ملے گا. تو یہ مثال واوی کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس کے بعد کون سی کیٹیگری آتی ہے؟ مثال یائی کی ایگزامپل ہم اسکپ کر دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اجوف. اجوف واوی، اجوف یائی. اجوف واوی میں میرے پاس مادہ ہے عین واو نون. استعونا، یستعونو. استعونا یستعونو. اجوف ہے، قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے، واقبل ساکن ہے تو حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. عین کو اس نے حرکت دے دی زبر، اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو گیا، الف میں چینج ہو گیا. استعانا. استعانا حرف علت متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. عین کو زیر دی، خود اس کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا. یستعینو. استعانا یستعینو. استعانتن مدد مانگنا، مدد طلب کرنا. جمع متکلم کا صیغہ آپ نے بنانا ہے مضارع سے، بس یہ کام کرنا ہے. مضارع جمع متکلم کا صیغہ. یستعینو، تستعینو، تستعینو، استعینو، نستعینو. ہم مدد مانگتے ہیں. نستعینو ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. نستعینو کا جملہ اس میں کنورٹ کریں. نحنو نستعینو کا انا لگا دیں. انا نستعینو کا. اور مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے. تو اللہم انا نستعینو کا ونستغفرو کا کر چکے ہیں. استغفرا یستغفرو، اور بخشش مانگتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف ہم جا رہے ہیں. خا یارا کیا بن جائے گا؟ استخیرا یستخیرو. استخیرا یستخیرو. استخارتن، استخارہ آ جائے گا اس سے. ٹھیک، وہ بنا تھا استعانا یستعینو، تو بالکل وہی قواعد اپلائی ہوں گے. تو یہ بن جائے گا آپ کے سامنے لفظ استخارہ. یا نے حرکت پیچھے ٹرانسفر کی زبر، اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا. استخارہ. یا نے حرکت زیر ٹرانسفر کی پیچھے، اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا. یستخیرو بھلائی مانگنا، خیر طلب کرنا، استخارہ کرنا. میں استخارہ کرتا ہوں. یستخیرو، تستخیرو، تستخیرو، استخیرو. اور کس سے استخارہ کرنا چاہیے؟ مشورہ. اصل میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، آپ اس حوالے سے ادھر کسی سے پوچھیں گے، کسی سے پوچھیں گے. ہر کوئی اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا. کیوں نہ مشورہ اس سے کیا جائے
جس کا علم لامحدود ہے. کوئی آپ کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو جائے اس طرح مخلص نہیں ہو سکتا جس طرح وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، وہ بھی قدرت مانگنا، طاقت مانگنا، وہ بھی کاف دال را مادہ باب استفعال سے آیا. دعا استخارہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سے آپ مشورہ کریں اور یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے. تو یہ ہمارا مادہ ہو گیا. ناقص جائی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ واو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی یائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مادہ ہے میرے پاس سین کاف یا. استسقیا یستسقیو، استسقیا یستسقیو، صرف ایک چینج آئے گی. یا آپ حرف علت ناقص کے قواعد کیا ہیں؟ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ تو الف میں چینج ہو جاتا ہے، لفظ بن جائے گا استسقا. استسقا یستسقی، یہاں پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن ہو جاتی ہے. سقا یسقی ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے باب ضربہ سے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانا، پلانا کسی کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر باب استفعال میں آ گیا تو پانی مانگنا. آپ کی نماز استسقا کیا ہوتی ہے؟ آپ اللہ سے پانی مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں. اس نے پانی مانگا، استسقا. ٹھیک ہے، اس نے پانی مانگا استسقا. موسیٰ نے پانی مانگا، استسقا موسیٰ. جب موسیٰ نے پانی مانگا، از لگا شروع میں، از کا زال ساکن ہے، آگے ملانے کے لیے اسے زیر دیں گے اور حمزۃ الوصل اس باب کا الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کیا کہا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ. اب یہ دیکھیں اضرب یہ چیز ابھی ہے بس ہماری پڑھنے والی باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فعل ہمارا سارا کور ہو جائے گا. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مارو، مراد یہ کہ پتھر پر لاٹھی مارو. فَانْفَجَرَتْ باب انفعال ابھی کل ہی پڑھا ہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد علم کل اناس، قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو، پینے کے گھاٹ کو اچھی طرح جان لیا، پہچان لیا. ٹھیک ہے، تو استسقا پانی مانگنا. ایک مادہ لفیف بھی کر لیں. لفیف مفروق کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. واو فایا، استوفایا یستوفیو، وفا یفی، واو فایا، اوفا یوفی باب فعال، ایفان، ایفا عہد کیا ہوتا ہے؟ وعدہ پورا کرنا. ٹھیک. اب وہ پورا کرنا جب باب استفعال میں آئے گا تو کیا مفہوم ہوگا؟ پورا چاہنا، پورا مانگنا. یہ سیکھا آپ کا بن جائے گا استوفا، کیونکہ ناقص کے قواعد وہی اسی اعتبار سے ابھی استسقا کر کے ہٹے ہیں. استوفا یستوفی، وہ پورا مانگتے ہیں. سیکھا جمع مذکر غائب کا یستوفی یونا، سامنے رکھیں لفظوں کو، یستوفی فیونا. اب ظاہر بات ہے ناقص کے قواعد اپلائی یہاں بھی ہوں گے. 2 حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، مادے کا اور سیغے کا. قاعدہ کیا ہے؟ مادے کا حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. پیچھے زبر ہو تو برقرار رہتی ہے، زبر نہیں ہے مٹائی جائے گی، اور پھر اس حرف کے موافق حرکت لگائی جائے گی. وہ کیا ہوگی؟ پیش. یستوفونا، پورا مانگنا. ابھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں میں کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے لیتے ہیں
جب لوگوں سے پورا ماپ کر لیتے ہیں تو یستوفون پورا پورا مانگتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ اور جب انہیں ماپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون اس میں کمی کرتے ہیں۔ خود جب اپنا معاملہ آتا ہے تو پورا ڈیمانڈ کرتے ہیں، پورا چاہتے ہیں، لیکن دیتے وقت جان جاتی ہے۔ لے جی مادے ہمارے ڈسکس ہو گئے، اب آپ کے پاس ٹیکسٹ جو ہے اسے سامنے رکھ لیں۔ جو مشہور دعائے قنوت ہے وہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سورہ مبارکہ ہم پوری کر چکے ہیں، اسی پیٹرن پہ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مادے، باب، ماضی مضارع اس کا سیغہ، پھر یہاں پر جو سیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہے، اور درمیان میں ایک کالم میں نے اس دفعہ ایڈ کیا ہے پریپوزیشن کا بھی، کہ جس ورب کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہو رہی ہے وہ پریپوزیشن آگے لکھ دی گئی ہے تاکہ آپ اس پریپوزیشن کو بھی سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد اس کا مصدر اور پھر اس کے مصدری معنی۔ ایک دوسری دعائے قنوت بھی احادیث سے جو ملتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، لیکن ابھی ہم جو پڑھ چکے ہیں اس میں اس کا ورب یوز نہیں ہوتا، اس لیے ورب سے مراد ہے کہ فعل ابواب ہمارے پورے ہو چکے ہیں، لیکن فعل امر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے تو اس وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ دعا بھی کروا دوں۔ باقی بہت خوبصورت دعا ہے، وہ دونوں دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک، یہ ابھی ہم کر چکے ہیں۔ عین واو نون مادہ، باب استفعال، استعانہ یستعینو جمع متکلم کا سیغہ، نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں، کا مفعول آ گیا، ٹھیک ہے، اور جملہ اس میں کنورٹ ہوا تو نحنو نستعینو کا انا لگا تو انا نستعینو کا، اور اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ونستغفرو کا، غین فارا، باب استفعال، استغفرا یستغفرو استغفارا، بخشش مانگنا، ونستغفرو کا، اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، حمزہ میم نون مادہ، باب فعل۔ ہاں جی، باب فعل میں حمزہ میم نون آئے گا تو کیا بنے گا؟ آمنا یؤمنو، یہ صیغے بھی سامنے ذہن میں رکھیں، آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا، ٹھیک ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنو تؤمنو تؤمنو اومنو نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمنو باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ایمان لانا کا مفہوم بنتا ہے۔ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اردو میں پریپوزیشن آ رہی ہے پر، انگریزی میں آتی ہے ان، عربی میں آ رہی ہے با۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، پہلے دونوں وربز میں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوئے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، ٹھیک ہو گیا۔ اب پہلی جگہ پر کا جو ہے وہ حالت نصب ہے، ضمائر کے دو چارٹ ہی پڑے ہیں نا، حالت رفع والا چارٹ اور حالت نصب اور جر والا چارٹ۔ وہاں مفعول ڈائریکٹ استعمال ہو رہا ہے، کا کی ضمیر وہی حالت نصب والی، لیکن یہاں پر با کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ حالت جر والی ضمیر، چارٹ وہی جو ایک ہی چارٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی جیسی چارٹ ہے نا، لیکن فرق آپ کو الحمدللہ پتہ چل جائے گا۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، واو کاف لام، باب تفاعل، دیکھیں آپ سارے مزید فی باب انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائیں گے اس میں۔ واو کاف لام، باب تفاعل، تفعل یتفعل، توکل یتوکل، یتوکل تتوکل، تتوکل اتوکل نتوکل، ہم بھروسہ کرتے ہیں، نتوکل پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے الا کے ساتھ، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ونتوکل علیک، پریپوزیشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلے گی۔ سا نون یا مادہ، باب فعل، اسنا یا یسنیو، اسنا یسنی، اسناءن، الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، ہم تعریف کرتے ہیں تیری، نسنی علیکا، نسنی کا نہیں، نسنی علیکا، اور کیسی تعریف؟ اچھی تعریف، وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہ سامنے ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے روز بات کرتے ہیں کہ اللہم انا نستعینک
ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک، شین کا افرا، شکر یشکرو، باب نصر ینصرو، ثلاثی مجرد تو بہت آسان ہے اب آپ کے لیے. ہم شکر کرتے ہیں تیرا. نشکرک، کافارا باب نصرہ، کفرا یکفرو، شکر کے مقابلے میں ناشکری کرنا. ہم ناشکری ویسے تو کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے. لا نکفرو کا، نشکرو کا ولا نکفرو کا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے. یہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اگلے الفاظ ہیں خا لام عین با فتح، خلا یخلو، خلا بھی اس سے لفظ نکلا ہے، فوری طور پہ آپ کے معنی آ جائیں گے، الگ کرنا. ٹھیک ہے. وَنَخْلَوْ، ہم الگ کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ، تارا کاف، تارا کا یترکو، چھوڑ دینا، ہم چھوڑتے ہیں. وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ، ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں کس کو؟ مَن يَفْجُرُكَ، بڑے خطرناک الفاظ ہیں. فا جیم را، فجر یفجرو، فجورن نافرمانی کرنا. وہ نافرمانی کرتا ہے یفجرو، وہ نافرمانی کرتا ہے یفجرو، وہ تیری نافرمانی کرتا ہے یفجرو کا، جو تیری نافرمانی کرتا ہے میں یفجرو کا. اب ذرا ان الفاظ کو دیکھیے. وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم الگ کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے دلچسپیاں، ہماری کمپنی کن لوگوں کے ساتھ، یہ بہت اہم حصہ ہے جو ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم غور و فکر کریں. اور پھر کس طرز کا چھوڑنا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کو خود پتہ چلے گا. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے، نہیں، کوشش کریں اپنے رنگ میں لانے کے لیے. وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اللہم ایاک نعبد، عین با دال، عبد یعبد باب نصر ینصرو، عبادت کرنا. نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مفعول کو پہلے لائیں گے تو بنے گا کا نعبد. اب وہ علیحدہ سے ضمیر عجیب سی لگ رہی ہے تو اس کو سپورٹ دینے کے لیے ایا لفظ استعمال کیا گیا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج وہ ایاک نستعین بھی پورا ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے. اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّي، صاد لام واو باب تفعیل، صلّا یصلی، واو یا میں چینج ہو جائے گی، صلّا یا یصلی، پھر صلّا یصلی، صلاۃً نماز پڑھنا. لام کے ساتھ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نصلی، ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. نصلی لکا، ٹھیک ہے، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، وہ لام اور کاف کو آگے لایا گیا زور دینے کے لیے، ولک نصلی، اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. ونسجد، سجدہ یسجد، یہ بھی لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اگر اس کو لاکا کو استعمال کریں اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ لاکا جو ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ولک نصلی ونسجد. وَإِلَيْكَ نَسْعَى، سین عین یا با فتح، سعى یسعى، بھاگنا، دوڑنا. ہم بھاگتے ہیں. نسعى، ہم تیری طرف بھاگتے ہیں. نسعى إِلَيْكَ، ہم تیری ہی طرف بھاگتے ہیں. إِلَيْكَ نسعى، وَإِلَيْكَ نسعى. ہا فا دال باب ضرب یضرب، حفظ یحفظ. ہم اس کے معنی ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں لپکنا، جلدی کرنا، ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَنَحْفِظُ، اور ہم لپکتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظُ.
ہم تیری طرف دوڑتے ہیں اور لپکتے ہیں. ایک معنی اس کے ہوتے ہیں خدمت کے لیے حاضر ہونا. اچھا اس کے بعد الفاظ ہیں آگے را جیم واو مادہ باب نصرہ رجا یرجو امیدوار ہونا. ٹھیک امیدوار ہونا. ہم امیدوار ہیں. نرجو ظاہر بات ہے کسی چیز کے امیدوار ہوں گے تیری رحمت کے. وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وہ مفعول استعمال ہو گیا. وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ. خاشین یا خشیہ یخشا باب سمیہ بھی آ گیا. یعنی بڑا خوبصورت کمبینیشن آپ دیکھیں گے آپ کو تقریباً تمام ابواب یہاں پر مل جائے گی. خشیہ یخشا ڈرنا ہم ڈرتے ہیں. نخشا اور زیادہ تر کسی چیز سے ڈرا جائے گا ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. وَنَخْشَا عَذَابَكَ اس لیے کہ اِنَّ عَذَابَكَ یقیناً تیرا عذاب ملحقن ملنے والا ہے. کس کو؟ کافروں کو. اور یہ ملحق جو ہے یہ الحق یلحق باب فعال سے لفظ استعمال ہوتا ہے الحاق. ٹھیک ہے الحق یلحق الحاقن ملنا با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اس سے لفظ سے پھر جتنے بھی اور الفاظ بھی بنیں گے وہ بھی با کے ساتھ ہی آپ کو ملیں گے. ان عذابک ملحقم بالکفار کافروں کو ملنے والا ہے. اب اس کو ترتیب میں آپ دیکھ لیں بالکفار ملحق. ان عذابک بالکفار ملحق تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے. اب پوری کو ذہن میں رکھیں. صرف میں عربی بولتا ہوں اس کا ترجمہ صرف اپنے اندر محسوس کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے جو عہد و پیمان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایک اور پورشن جو ہے قرآن مجید کا کھلے گا. تو ابواب الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں. بس اب آپ نے ایک کام کرنا ہے, ایک چھوٹی سی اپنے سامنے کیا لیں سمری ٹائپ بنا لینی ہے. 6 مجرد کے ابواب, ان کا ماضی مضارع اور 8 مزید فی کے ابواب. کیونکہ اب کل سے جو سبق شروع ہوگا وہ ان ابواب میں ہی بلکہ مضارع میں ان ابواب کے مضارع میں کچھ چینجز ہیں جو آئیں گی. اکثر آپ نے مجھے سنا ہوگا یہاں پر آیتیں پڑھتے ہوئے یا حدیث پڑھتے ہوئے. کوشش تو میں نے وہی کی ہے کہ جو پڑھایا جائے آپ کو صرف اسی کے متعلقہ حدیث یا آیات جو ہیں تلاوت کی جائے. لیکن کئی جگہ پہ ناگزیر ہو جاتا ہے ان کو آیات کا ریفرنس دینا. تو اس وقت آپ شاید اپنے نوٹ کیا ہو کہ یہاں پر پڑھنا تو یہ تھا مضارع کے مطابق, لیکن یہاں پر یہ پڑھا گیا. جیسے کہ آپ کو ہلکا سا میں تعارف کرا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسألو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے مجہول جو ہے یسألو, لیکن یہ یسألا استعمال ہوا ہے. وہ پیش کہاں گئی؟ یہ چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل سے پڑھیں گے. تو مضارع کے تغیرات ہمارا ٹاپک ہوگا کل. بہت اہم ٹاپک ہے. تو اب بلکہ جب جتنے بھی دن ہیں ہمارے پاس وہ سب کے سب بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں بس اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے مکمل اس کو فرمائی دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.